رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے. قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ انہیں بتاتے ہوئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض ہو گئے، کوئی انوکھی چیز ہے. نہیں، یہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور فرض کرنے کی غرض و غایت تمہارے لیے ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں بھلائی مل جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایام بیز 13، 14، 15 ہر مہینے کی 3 دن یہ روزے ہوتے تھے. پھر یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض ہوا. حضرت
موسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان نبوت کے 15 برس گزر رہے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں یہ روزے فرض کیے گئے۔ پہلے کلمہ تھا، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج اور پھر جہاد۔ بزرگوں نے یہ سمجھایا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا کو عالم اجسام کہتے ہیں، جسموں کی دنیا، اس سے پہلے روحوں کی دنیا تھی۔ تو روح اس دنیا میں آنے سے پہلے کھانے پینے سے پاک تھی، اس لیے گناہ سے محفوظ۔ جسم کے اجزاء کا، اعضاء کا یہی حال۔ دونوں جب ملے جسم اور روح تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کی حاجت مند ہو گئی، تو دونوں مبتلائے گناہ، یعنی دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اب ضرورت تھی کہ کچھ دن ان کی مرغوب غذاؤں سے انہیں روکا جائے تاکہ انہیں پہلی حالت یاد آئے۔ کون سی حالت؟ جہاں یہ کھاتے پیتے نہیں۔ نفس اور روح جسم میں ہے، ایک کی قوت دوسرے کا ضعف، ایک مضبوط ہوگا تو دوسرا کمزور، دوسرا مضبوط ہوگا تو پہلا کمزور، یعنی آپ روح کو قوت دیں گے تو جسم کمزور پڑے گا، جسم کو طاقت دیں گے تو روح کمزور پڑے گا۔ نفس کو کمزور کرنا ہے، روح کو کمزور نہیں کرنا۔ یہ روزہ ہمارا روحانی علاج بھی ہے، ہمارے نفس کو سنوارنے والا بھی ہے۔